السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ذرا ایکو آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کو آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز تو صاف آ رہی ہے مگر ایکو آ رہا ہے بہت. اب آپ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ ہاں اب صاف ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ کا بہت وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ خاص طور پہ جو ہم نے نئی ایک کاوش شروع کی ہے مینٹورز مربیز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. یہ مورل لرنرز گروپ کی ایک نئی کاوش ہے جو ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کے شعبے میں کام کیا ہے اور اپنے شعبے کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں ان کے ویوز کو ہم شیئر کریں. یہ مورل لرنرز گروپ جو ہے وہ 2013 میں شروع ہوا تھا. آپ لوگ اس کا حصہ ہیں الحمدللہ. یہ ایک ماہرین تعلیم، علماء اور مختلف اسٹیک ہولڈرز جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے ان تمام کے مجموعے کا نام ہے. الحمدللہ اس میں مختلف چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے یہ ترتیب شروع کی تھی تو میں آپ کو اس پہ خوش آمدید کہتا ہوں. تمام ناظرین کے لیے میں ڈاکٹر اسد زمان صاحب اس ملک کی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی کے لیے بھی کوئی نیا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایز اے پروٹوکول میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں گا. ڈاکٹر اسد زمان صاحب ایکسٹرنل ایڈوائزر ہیں اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کے، اور پھر جو پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے بھی ممبر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 1974 میں بی ایس کیا میتھمیٹکس، پھر MIT سے، اور پھر MS اسٹیٹس کیا، اور 1976 سے 78 تک آپ کی PhD ہے اکنامکس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے. آپ کو ماشاءاللہ دنیا کی کئی یونیورسٹیوں، بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو اکنومیٹرک کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں ماشاءاللہ. آپ کی ایک کتاب اسٹیٹیکل فاؤنڈیشنز آف اکنومیٹرک ٹیکنیکس بہت مشہور کتاب ہے جو بڑی ریفرنس بکس ہے بہت سارے اداروں کے اندر، بہت سارے کریکلمس کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک شعبہ تصنیف ہے، آپ ایڈیٹر ہیں انٹرنیشنل اکنامک ریویو کے، پاکستان ڈیولپمنٹ ریویو کے. آپ کی کوئی تقریباً 100 سے زیادہ پبلیکیشنز ہیں، 1000 سے زیادہ سائٹیشنز ہیں. دنیا کے تمام معیاری جرنلز میں آپ کے مضامین چھاپے جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ پاکستان کے ایک بڑے مشہور معروف ماہرین معاشیات بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بہترین ماہرین تعلیم بھی شمار کیے جاتے ہیں. ویلکم آن بورڈ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ آپ کا بہت وقت دینے کا. اور آپ اس وقت ملک سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا خاص طور پہ. تو میں آپ سے ٹو کٹ شارٹ، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا محدود ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے مستفید ہو سکیں، آپ کے خیالات سے مستفید ہو سکیں. ایک بڑا سوال عام طور پہ لوگ، ماشاءاللہ آپ نے زندگی کا کتنا عرصہ تعلیم کے شعبے میں گزارا ہے، اتنی معیاری یونیورسٹیوں میں گزارا ہے. میں سوچ رہا تھا، ویسے ہی بھی اتفاق سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. میں نے سوچا کہ آپ نے اتنی یونیورسٹیوں میں، پاکستان کی معیاری یونیورسٹیوں میں پڑھایا، دنیا کی معیاری یونیورسٹی، ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز جو ہو سکتی تھی، یو بین دیئر ایز اے فیکلٹی ممبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جو جس کے اکیڈیمیا اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا فالو کرنا چاہیے؟ دے آر ون آف دا بیسٹ، دے ریئلی، کہ ان کو ٹیمپلیٹ بنانا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت
جتنی یونیورسٹیز ہیں وہ سب ایک ایسی ٹیمپلیٹ کو فالو کر رہی ہیں جو بالکل ہی راٹن ہے، یعنی کہ کوئی بھی وہ سیدھا قابل ہے. تقلید نہیں ہے. اور اس وقت جو امید کی کرن ہے وہ بیت السلام سے نظر آتی ہے کہ اس میں ایک ایسی تعلیم کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے جس کے اوپر کچھ چیز بنائی جا سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم میں بہت زبردست تبدیلی آئی 20ویں سنچری کے اوائل میں، اور اس میں پہلے کردار سازی یعنی نہ صرف یہ کہ عنصر ہوتا تھا بلکہ اس کا مرکز ہوتا تھا. اور یہ ایک کتاب ہے جولی روبن نے لکھی ہے، دا میکنگ آف دا ماڈرن یونیورسٹی، انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن اینڈ دا مارجنلائزیشن آف مورالٹی. اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کالج کیٹلاگز اٹھا کے دیکھ لیں 1920 میں یا 30 میں، تو اس میں آپ کو ہر ایک میں یہ نظر آئے گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنا اور اسٹوڈنٹ کا کردار سازی کرنا اور اس کو لیڈر بنانا، اس کے اندر اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، خاندان کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ، سیوک سوشل رسپانسبلٹیز. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کسی بھی نصاب میں نہیں پائیں گے. تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے واقع ہوئی، یہ پوری کتاب اس کے بارے میں ہے. مگر جو سب سے اہم سوال ہے جو ایک طالب علم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے، میں نے بھی اس مضمون پہ لکھا ہے کہ ایسے MIT کی تعلیم نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے وہ چیزیں نہیں سکھلائیں جس کی مجھے ضرورت تھی 16 سال کے عمر میں، کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میرے اندر کون کون سی صلاحیتیں ہیں، اور اس کو کس طرح سے، کس رخ پہ مجھے محنت کرنی چاہیے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم ہے. ان سب کی کوئی بات نہیں ہوئی. کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی، یہ ساری چیزیں تو ایک محدود قسم کی ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور جو اصل سوالات تھے جس کی مجھے جاننے کی ضرورت ہے، اس کے نہ جاننے سے مجھے بہت زبردست نقصان ہوا زندگی میں اپنے. یہ ساری تعلیم جو ہے اہل مغرب نے جو وضع کی ہے، یہ ایک طرح سے زہر ہے، اور اسی کی نقل ساری دنیا میں اتاری جا رہی ہے. اس لیے وہ سب بھی، کوئی بھی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جو قابل تقلید. ٹھیک ہے، یہ سوال، آپ کے سوال کا جواب. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا تعلیمی نظام اخلاقی تربیت دینے سے بالکل فارغ آ رہی ہے، کیونکہ وہ اسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا کہ ہو ایم آئی، بالکل میں صحیح. کون ہوں، میں کون ہوں، میری کیا مجھے کس نے بنایا، ترجیحات ہیں. میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یعنی سب سے پہلے جو واٹ ہے اسی کا تحقق نہیں ہو پاتا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا چاہتے ہیں ہم. تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ریفارمز جو اس ایجوکیشن سسٹم میں لائی جائیں گی، یعنی ڈو یو ریئلی تھنک کہ وی نیڈ ٹو امپریس پریگمیٹزم ایٹ دا altar of idealism, or we should go for the idealistic system and we have to create our own system, یا کوئی کریٹو اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے اس موجودہ نظام کو لیتے ہوئے بھی؟ دراصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ بہت مشکل ہے، یہ اور بہت مرکزی ہے. اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے، جس کے لیے یعنی سارے متفکرین نے اس پہ غور کیا ہے، اور اس کے بارے میں یعنی 3 نمونے بنائے گئے تھے. ایک سر سید احمد خان نے علی گڑھ کا ماڈل قائم کیا، پھر وہ ندوہ بنا جو کہ ایک طرح سے یعنی علی گڑھ جو ہے وہ ماڈرنسٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سر سید احمد خان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ پیورلی ویسٹرن تعلیم کو لیا جائے، مگر نتیجہ ان کی کاوشوں کا یہی نکلا بظاہر. اور پھر وہ ندوہ میں ایک کمپرومائز کی کوشش کی تھی جس میں اصول پہ ثابت قدمی سے اسلام کو رکھا جائے گا، اور فروع میں جو ہے وہ بہت وسعت پیدا کی جائے گی اور مغرب والوں کی سوچ سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور پھر وہ دیوبند ہے جو کہ ادر ایکسٹریم پہ ہے کہ صرف ہم اپنے بنیادوں پہ قائم رہیں گے اور مغرب والوں سے
कम अज़ कम अख्तलात कर रखेंगे। ये 3 मॉडल्स बने थे तालीम के, और फॉर वेरियस रीजंस इनमें से कोई भी इस वक्त उम्मत की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता है। तो जो असल चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो अभी भी वही है जो उस वक्त थी, कि एक ऐसा तालीमी निज़ाम बनाया जाए जिसमें मगरिब और मगरिब दोनों को अपनी अपनी सही जगह मिले। और इसी मकसद के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। जब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में सारे ममालिक ने सोचा कि क्या करना चाहिए और उम्मत की ज़रूरत क्या है, तो वो यही है कि हमारी यानी असल दीनी तालीम जिसमें किरदार साजी और समाजी ज़रूरियात और सारी चीज़ें हैं, और फिर टेक्निकल तालीम से भी किसी को मफर नहीं इस ज़माने में, वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि एक तरफ हम अरबी सिखला दें और कुरान और हदीस सिखला दें, और दूसरी तरफ हम मगरबी उलूम सिखला दें। मगर ये मॉडल कामयाब साबित नहीं हुआ और इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों कामयाब नहीं हुआ और इसको कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। मगर असल यानी जो नीयत थी और जो कोशिश थी वो सही है और वही बहुत ज़रूरी है। नहीं, आपकी बात कतई कलामी में आपने खुद ये फरमाया कि जो निज़ाम था अलीगढ़ वो एक एक्सट्रीम थी, देवबंद एक और एक्सट्रीम था। देवबंद एक ख़ास हार्डकोर चीज़ थी जिन्होंने बुनियादी तौर पे एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तौर पे आया कि उसने मदारिस को बचाना था, मसाजिद को बचाना था, दीन को बचाना था। और मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इसमें जो उनका विजन था उसमें वो कामयाब हुए कि उन्होंने एक ऐसी फौज, एक ऐसी तलबा की तादाद पैदा कर दी जो दीन के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले थे। तो मस्जिदें बच गई, ईमान बच गया। जो ईमानी तहरीकात दुनिया में शुरू हुई वो भी इसी की उससे हुई। लेकिन जो आपने बात उठाई है कि जो उम्मत की जरूरत थी, जो हाल का अमर था, वो हासिल ना हो सका। और पाकिस्तान बनने के बाद तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कॉल है। मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि अब हमें ना अलीगढ़ की जरूरत है और ना हमें अब देवबंद की जरूरत है, हमें तो अब एक निज़ाम तालीम अलीगढ़ और देवबंद को मिलाकर शुरू करना होगा। लेकिन इसकी एक शक्ल जो OIC ने दुनिया में मुख्तलिफ इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनी, मलेशिया इज वन ऑफ देम, इस्लामाबाद भी थी उसके अंदर, मदीना यूनिवर्सिटी भी थी। लेकिन आपने जो ये बात दरमियान में कही है, ये थोड़ा सा मैं इस पे चाहूंगा आपसे कि क्या वो वजह थी कि अरबी तफसीर और सब कुछ पढ़ाने के बावजूद ईमानी अखलाकी तरबियत आपके मुताबिक वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी? हाँ, ये इसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल, ये सवाल फी नफ्से ही यानी ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत जो कि सतही तौर पे नज़र आता है। एक तो बात यही है जो आपने पूछी कि किरदार साजी क्यों नहीं हुई, तो ये तो खैर उतना मुश्किल सवाल नहीं है। यानी किरदार साजी की असल में कोशिश नहीं की गई, और किरदार साजी कैसे की जाती है ये हमारे सूफिया और मशाइख को पता था, और हमारे जो टीचर्स हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में रहे और जनरली जो पाए जाते हैं, उनकी अपनी किरदार साजी नहीं हुई। किसी ने एक पीर कामिल के साथ तरबियत नहीं हासिल की है कि अपने नफ्स की इस्लाह किया जाए, इल्ला माशाअल्लाह। तो वो किरदार साजी का काम न जानते हैं कि कैसा होता है और ना वो कर सकते हैं इसका। यानी मैंने एक मीटिंग में कहा था कि हम लोग को किरदार साजी करनी चाहिए, तो लोग हाँ बिल्कुल, हम लोग एक सबक रख दें, एक और कोर्स बना दें जिसको का नाम हो कैरेक्टर बिल्डिंग, और उसमें हम कुरान और हदीस पढ़ाएं। तो दरअसल यानी अगर लोग ये समझते हैं कि कुरान और हदीस पढ़ाने से किरदार साजी हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो किरदार साजी करने का तरीका ही आजकल किसी को पता नहीं, और अफसोस और शर्म की बात यह है कि आज जो कैरेक्टर बिल्डिंग और मोरालिटी और एथिक्स इन बिजनेस वगैरह के कोर्सेज हैं वो हमारे लिए मगरिब वाले बना के देते हैं और उन्हीं की किताबें हम पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और बात यह है कि हमारे पास कोई लिविंग ट्रेडिशन नहीं है इस चीज़ का।
یعنی ہے تو مگر بہت محدود ہے، جس کو کہتے ہیں یعنی وہ ایک پیشین گوئی تھی کہ دین جو ہے وہ اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن جائے گا. تو ایسا ہی ہے کہ آج جو ہے وہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہماری یعنی ایک تو یعنی کتابوں والے دین ہے، اور ایک ہے یہ کہ ہمارا نظام حکومت، اس میں وہ شریعت نہیں، اس میں وہ خلافت نہیں. ہمارا نظام معیشت یہ یہودیوں کی لائن پہ چل رہا ہے. ہماری جو نظام معاشرت یہ ایک مکس ہے ہندوؤں اور مغرب اور ساری دنیا کا، مگر اسلام کا اس میں جھلک نہیں نظر آتی. اور اسی طرح سے زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، شعبہ تعلیم لے لیں، حتیٰ کہ شعبہ مدارس لے لیں، یہ بھی اپنی اصلی شکل پہ قائم نہیں ہے. مساجد لے لیں، یہ بھی اپنی اصل شکل پہ قائم نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ، اس لیے یعنی اسلام واقعی اجنبی بن گیا ہے. اور ان سب کی روٹ جو ہے وہ تعلیم ہے. اگر صحیح تعلیم ملے گی تو پھر یہ سارے شعبے صحیح ہو سکتے ہیں. اور اگر تعلیم ہی صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یعنی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جس کی ذریعے سے یہ امت جو ہے وہ بالکل ہی یعنی دنیا کی پستیوں سے دنیا کی بلندیوں تک پہنچ گئی. سب سے بنیادی سوال جو میرے خیال میں پوچھنے کا ہے وہ یہ کہ یہ معجزہ کیسے ہوا اس زمانے میں، اور کیا اس کو آج پھر سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ آج ہم ہر ایک اس پہ متفق ہے کہ اس وقت امت جو ہے وہ بہت ہی پستی میں پڑی ہوئی ہے. شاید اتنی نہ ہو جتنی جہالت کے زمانے میں تھی، مگر اس سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے. تو اب کیا اسلام آج بھی وہی کرشمہ، وہی معجزہ دکھلا سکتا ہے جو اس نے 1400 سال پہلے دکھلایا؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا؟ تو یہ ہے سوال. اور میرے خیال میں اس کا جواب یہی ہے کہ وہ صحیح وہ علم جو کے طریقے جو اسلام نے سکھلائے تھے وہ آج ہمیں پھر سے ان کی احیاء کرنی ہوگی، احیاء علوم الدین. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کی I'm getting your point کہ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ ہماری ایمانی اور اخلاقی تربیت اور مردم سازی، اور اس کو ہم نے ہدف بنانا ہے اپنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کور ایلیمنٹ کیا ہے؟ نصاب، استاد، ادارہ یا ماحول؟ ہاں، میرے خیال میں سارے میدانوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کسی ایک کو پرائرٹی کیا ہوگی؟ فرسٹ پرائرٹی کیا ہوگی؟ نہیں دی جا سکتی. مگر کور میرے خیال میں سب جہاں سے کام شروع کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مغربی تعلیم کے ذریعے سے ایک بہت بڑا زہر ہے جو امت کے دل و دماغ میں گھولا جا رہا ہے، اور اس کو پہچاننے کی اور اس کی تداوی کرنے کی ضرورت ہے بنیادی. تو میرے خیال میں وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس وقت امت کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں مغربی علوم سے، اور اس کی وجہ سے اپنے دین کے جو قیمت ہے وہ نہیں پہچان رہے ہیں. تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی جو دیے ہوئے علم ہے اس کی وہ قدر نہ کی جو کہ اس کا حق ہے، تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑا ظلم کیا. اور اس وقت ساری امت اس ظلم میں مبتلا ہے کہ اگر زبانی کلامی نہیں تو مگر عملی طور پہ تو ساری امت نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مغربی علوم ہمارے دینی علوم سے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور ان پہ بہت زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، مگر اس مسئلے میں کا حل یہی ہے کہ ہمیں دینی علوم کی قیمت دکھلانی ہوگی، اور وہ ابھی تک ہم کر نہیں پائے ہیں. دینی علوم ہمارے کتابی شکل میں تو ہیں، مگر یہ دکھلانا ہے کہ ہمارے دینی علوم ہمیں فزکس بھی سکھلا سکتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس بھی سکھلا سکتے ہیں اور کیمسٹری بھی سکھلا سکتے ہیں، یعنی بہتر طریقے سے کرنا جتنا کہ اہل مغرب نے کیا ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے
جو اس وقت جو طریقہ تعلیم جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں مغرب اور مشرق کو جوڑنے کی، علی گڑھ اور دیوبند کو جوڑنے کی، وہ ناکامیاب اس لیے رہا ہے کہ ہم مقلدانہ طور پہ مغربی علوم سیکھ رہے ہیں. اور یعنی مقلدانہ سے مراد آپ کی کہ احساس کمتری کے ذہن سے؟ بالکل صحیح ہے. یعنی ان کی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ لوگ استاد ہیں اور ہم جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو سر تسلیم خم ہے. حالانکہ مغربی علوم کے اندر ایک بنیادی نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کی ابتدا 16ویں صدی یورپ میں ہوئی. اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ انسانیت کو سوچنا بھی نہیں آتا تھا. عقل جو ہے وہ پہلی مرتبہ عقل کا سورج جو ہے وہ مغرب میں طلوع ہوا 16ویں صدی یورپ میں. اور پھر ہم نے سوچنا سیکھا، اور ہم نے پھر چونکہ ہمارے پاس عقل آئی تو ہم نے سب سے زیادہ ترقی کی، اور پھر ہم نے ایسے ایسے علوم ایجاد کیے جس سے دنیا عاجز ہے، اور کوئی ہے ہمارا جیسا دنیا میں آ جائے. تو یہ ان کے دعوے تھے، اور ان کی جو کوئی بھی ان کے علوم کو پڑھتا ہے تو وہ یہ دعووں کو تسلیم کرتا ہے. تو اب یہ دعویٰ جو ہے کہ انہی کے پاس سارے علوم ہیں، جو کہ پریکٹیکلی آپ اس کے بارے میں کچھ بات نہ کریں، صرف کیمسٹری فزکس پڑھیں تو مگر آپ کہیں گے کہ ہم نے یعنی 12 سال اسکول میں اور 4 سال کالج میں صرف یہی پڑھا، کہیں ہم نے قرآن اور حدیث کا اکا دکا سبق پڑھ لیا تو وہ ٹھیک ہے، مگر وہی تناسب دکھلاتا ہے. جو آپ نے تعلیم حاصل کی وہ علم کی اہمیت کا ایک پیمائش کرتا ہے کہ اگر ہم نے 10 سبق لیے ہیں مغربی علوم میں اور 1 سبق قرآن میں، تو اس کے معنی کہ علم کے 9 حصے مغرب کے ہاتھ میں ہیں اور 1 حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے ہر انسان جو اس تعلیم سے گزرتا ہے وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مغربی علوم بہت زیادہ اہم ہے. تو اب اس دعوے کو ہمیں ہمارے یعنی علماء کا دعویٰ تو ہے، اور ہر دیندار شخص کا دعویٰ ہے کہ اصل میں ہمارے علوم قیمتی ہیں، مگر اب ہم اس دعوے کو ڈیفینس جو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ علوم اس لیے قیمتی ہیں کہ قیامت کے دن فرق پتہ چل جائے گا. مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو دکھلائیں کہ اس وقت اس دنیا میں آج کل کے علوم میں اسلام ہماری ایسی رہنمائی کرتا ہے جو کہ اہل مغرب نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے، مگر اس کو یہ دعویٰ تو ہم کر سکتے ہیں، اس کی دلیل دینے کے لیے ایک بہت ہی زبردست محنت کی ضرورت ہے. اور اس محنت کو میں نے 2 فیلڈز میں کیا ہے، یعنی اس کی ابتدا ڈالی ہے اسٹیٹسٹکس میں اور اکنامکس میں. میں نے دکھلایا ہے کہ مغربی علوم جو ہے وہ بالکل ہی باطل ہیں، دھوکے سے بھرے ہوئے ہیں، غلط ہیں، اور اگر ہم لوگ اسلامی بنیادوں پہ انہی علوم کو پھر سے کھڑا کریں تو ان سے جو مغرب سے سکھلا رہے ہیں اس سے بہت مختلف ہوں گے اور بہت زیادہ مفید ہوں گے انسانیت کے لیے. تو اس کا مقصد یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی گفتگو کو سم اپ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ اسٹیٹسٹکس اور اکنامکس کے اندر کچھ بنیادیں طے کی ہیں اور اس کی کچھ فاؤنڈیشنز طے کی ہیں جس پہ عمارت کو کھڑا کرنا ہے اسلامی معاشی نظام کو، تو ہمیں اسی طرح باقی تمام شعبوں کے اندر بھی ایک مرتبہ اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہوگا. یعنی اس کا تزکیہ کرنا ہے، علم کا تزکیہ کرنا ہے. اور اس تزکیے میں اس اسکریننگ میں، یعنی میں فزکس پڑھا رہا ہوں گا تو مخلوق کا تعارف کراتے ہوئے خالق کی عظمت دل میں آئے، مخلوق کی عظمت دل میں نہ آئے. ہسٹری پڑھاتے ہوئے مفردات کو پڑھاتے ہوئے بھی مفردات کے بنانے والے اور جو خواص اسباب خواص ڈالنے والا ہے اس کی عظمت دل میں آ رہی ہو. اور انگریزی زبان پڑھا رہے ہوں لیکن ثقافت سے مرعوب نہ ہو رہے ہوں اور اپنی ثقافت اور معاشرت کو کمتر نہ سمجھ رہے ہوں. تو یہ جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں اہم ترجیح جو ہے وہ اس نصاب سازی پہ ایک کام کرنا پڑے گا کہ جب میرے پڑھانے والے کو چیلنج کرنا ہے نا کہ وہ ویسٹ کو چیلنج کر سکے کہ یہ غلط تھیوری ہے اور اس کا آلٹرنیٹ ہم یہ دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس میرے خیال میں پھر سب سے اہم کام آپ سمجھ رہے ہیں ایک نصاب کے اوپر کام کرنا اس لیول سے کہ
وہ ماہرین فن بھی ہوں لیکن وہ اس نظر سے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ بھی کر سکیں, اس کو پکڑ بھی سکیں کہ یہ انڈر لائن ٹرانزیکشن ہے کیا, انڈر لائن کانسیپٹ کنوے کیا ہو رہا ہے, یعنی اس کی بنیاد کے اندر جو ہے وہ کیا. کیونکہ ہم لوگ تو عام طور پہ محنت سرفیس پہ کرتے ہیں نا, یعنی میرے نزدیک بک اور کریکولم سرفیس ہے لیکن نیچے ایک سائیکالوجی جو چل رہی ہے اس کو چیلنج نہیں کرتا کوئی. تو ایک اس پہ ایک اور سوال ہمارے آڈینس کی طرف سے آ رہا ہے, وہ میں کہوں گا وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آج جو چل رہا ہے اس وقت ایجوکیشن سسٹم, چلتے ہوئے نظام کے اندر ہم کون سی کریکٹرسٹکس بلٹ ان کر سکتے ہیں کہ ہم کم از کم یہ کریکٹرسٹکس کر لیں اور ان کریکٹرسٹکس کو ہم یہ جو اس وقت کرائسس ہو رہے ہیں تو حال کا امر ایک تو آئیڈیلسٹک ہے جو آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر وسائل چاہیے, اجتماعی کوشش چاہیے, حکومت کی سطح پہ چاہیے, انفرادی کاوش اتنی آسان نہیں ہے, اپنی سطح پہ جیسے آپ نے کی ہے ماہرین فن کو آگے آنا چاہیے. لیکن ہمارا اسلامک اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے, آپ نے بیت السلام کا نام لیا, اسی طرح اور اسلامک اسکولز دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں, تو وہ ہم کون سی ایسی ریفارمز کم از کم شروع کر دیں حال کا امر جو ہر کوئی کر سکتا ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام سم ویئر. صحیح ہے, تو اس کے بارے میں میرے بہت سارے مضامین ہیں کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دراصل بات یہ ہے کہ علی گڑھ کے فیلئر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ویژن جو سر سید احمد خان کے دل میں تھا, اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اسلام تاج ہے, اور یعنی اسلامی تعلیمات تاج ہیں, اور یہ مغرب اور مغربی علوم اور مشرقی علوم دو بازو ہیں. اور وہ اپنے آپ کو دیوبند کا رائیول نہیں سمجھتے تھے, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ہی یعنی ایک سیدھے ہاتھ اور ایک الٹے ہاتھ کی طرح, اور انہوں نے دیکھا کہ مغربی علوم میں کمزوری ہے. تو یہ ویژن جو ہے یہ ان کا ٹیچرز نہیں شیئر کرتے تھے. تو سب سے پہلے مردم سازی کی ضرورت ہے, اس کے بعد تعلیم نظام کا طے ہوگا. اور مردم سازی کے لیے یعنی ایسے لوگ جو کہ مغرب سے مرعوب نہیں ہیں اور مغربی علوم کو سمجھتے ہیں اور ان کی بنیاد میں جو خامیاں ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور یہ کام جو ہے اس کی بھی بنیاد ڈالی ہے یہ ہمارے جو جاوید انصاری صاحب ہیں اور پھر عبد الوہاب سوری صاحب ہیں. ان لوگوں نے مغربی فلاسفہ سے مجادلہ کیا ہے ان کے اپنے گھر کے میدان پہ, اور یہ یعنی اس کو کہتے ہیں جدید علم الکلام کہا جا سکتا ہے, اور اس کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے. اور یہ ضروری ہے, مگر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی پیچیدہ اور گمبھیر فلاسفہ ہیں, اور یہ خیال کہ ہم سب کو یہ مغربی فلسفہ گہرائی میں سمجھائیں گے اور پھر اس کا رد کرنا سکھلائیں گے, یہ تو بہت ہی خطرناک طریقہ ہے. تو چند گنے چنے لوگوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی لوگوں کو مغربی فلسفہ سکھلانا اور وہ کہاں کہاں دھوکہ کھایا, کہاں کہاں غلطیاں کی اس نے, اس کی ضرورت نہیں, بلکہ اس سے نقصان ہوگا. تو ہمیں اصل جو مسئلہ ہے وہ یعنی ٹیکنیکل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ اصل میں مغرب میں علم کی تعریف ہی بدل دی گئی, اور یہ 20ویں صدی میں ہوا. علم کس چیز کو کہتے ہیں, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب والوں نے علم کو ریڈیفائن کر دیا, اور علم سے یعنی انہوں نے علم کو کہا کہ صرف سائنس کے ذریعے سے آتا ہے, صرف خارجی دنیا کا علم ہے. تو یعنی جو تجربہ اور جو دل اور دماغ جو انسان کے اندر کے جو تجربات ہیں وہ ان کو انہوں نے علم سے خارج از بحث کر دیا. یہ تو علم ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سائنسی نہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. تو اب ہمیں یعنی بیلنس پوزیشن یہ لینی ہے کہ خارجی دنیا کا علم ایک طرف ہے اور ہمیں اپنی اندرونی دنیا کا علم ایک اور علم ہے. یہ جو اندرونی دنیا کا علم ہے اس میں اہل مغرب والے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے, اور یہ اسلام بہت اتم درجے میں کرتا ہے, اور یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت خارجی دنیا کے علم کے, کیونکہ
چارہ نہیں ہے، ہمیں دونوں طرح کے علم سیکھنے ضروری ہیں، مگر اصل میں یعنی ہماری زندگی کیسے ہمیں گزاریں، جو اصل مسائل ہیں، جو بڑے بڑے مسائل ہیں، اس میں ہمارے پاس زیادہ قیمتی علوم ہیں، مگر افسوس کہ وہ علوم کے جو وارث ہیں وہ اپنے علم کی قیمت کو خود نہیں پہچانتے، اور اس کی وجہ سے یعنی اگر ہم لوگ ٹریڈ کریں کہ ہمارے پاس قیمتی علوم ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس فزکس کا اور ایٹم بم کا علم ہے، تو اگر کوئی بھی یعنی مشتری ہو تو وہ ہمارے دکانوں میں زیادہ آئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنا ہے، مگر اس کو پھر ہمیں ایک یعنی کامیاب نمونہ بنا کے دکھلانا ہے جو ہم اس وقت تک کر نہیں سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو انسان کیسے بنتے ہیں یہ سکھلا دیا، اور انسان کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق ہے، اور آج بھی یہی سب سے زیادہ قیمتی علم ہے۔ ٹھیک ہے، ریوائیو کرنے کے لیے کیا، کیونکہ آپ تو معاشیات کے آدمی ہیں، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وقف کے سسٹم کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک ایسے اوقاف قائم کیے جائیں جو اس پہ کام کریں مستقل، کیونکہ یہ تو کسی انفرادی شخص کا کام نہیں ہے، ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ۔ وی نیڈ کولیبریشن چاہیے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی کولیبریشن چاہیے، تب جا کے کوئی ایک چیز سامنے آئے گی، ایک نظم سامنے آئے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ماہرین معاشیات کے وقف کا سسٹم ہمارے یہاں سے بالکل یہ وقف کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور سوائے مسجد مدرسے کے ہمیں وقف نظر نہیں آتے، اوقاف فیملی اوقاف تو ہے ہی نہیں، تو ڈو یو تھنک کہ اس کو ریوائیو کرنا چاہیے؟ اس کو ہاں بالکل کرنا چاہیے، مگر اصل میں اس سے زیادہ بنیادی بات ہے اصل میں کہ مغرب میں ایک سوچنے کا طریقہ پیدا ہوا جس کو کہہ سکتے ہیں گریٹ ٹرانسفارمیشن، 2 صدیوں میں، یعنی 16ویں 17ویں اور 18ویں صدی 19ویں صدی تک یہ ایک چینج آیا بہت زبردست، اور وہ چینج یہ تھا کہ وہ چیزیں جو کہ خراب اور غلط سمجھی جاتی تھیں، یعنی پیسوں کو جمع کرنا اور اس کی بڑھوتری کی فکر کرنا، یہ ساری چیزیں بائبل میں منع ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک امیر آدمی کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا۔ تو یعنی یہ ان کی قدریں تھیں، اور چارلز ڈکنز جو ان کا مشہور ناولسٹ ہے، اس نے ایک سٹوری لکھی ہے سکروج کے بارے میں، کہ وہ ایک آدمی تھا جو بہت کنجوس تھا اور پیسے جمع کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو ایک خواب آیا جس میں پتہ چلا کہ اس کی عاقبت بہت خراب ہوگی، تو پھر وہ پشیمان ہوا اور توبہ کی، اور اس نے پیسے کو بانٹا اور غریبوں کو دیا، تو پھر اس کی اصلاح ہوئی۔ تو یہ ان کے پرانے زمانے کا خیال تھا کہ پیسے کو جمع کرنا اور بری بات ہے، اور اس کو دوسروں پہ خرچ کرنا چاہیے، مگر اب 1-2 صدی کے بعد یہ سارے خیالات بدل گئے، اور اب زندگی کا مقصد ہی یہی سکھلایا جاتا ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے۔ تو اب یہ زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اور ان کی تعلیم میں یہی مقصد سکھلایا جاتا ہے۔ اکنامکس، معاشیات کا علم کا ساری کی ساری بنیاد اسی پہ ہے کہ پیسہ سب سے اول ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسہ جمع کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور نفس پرستی اور ہوا پرستی، یہ ساری چیزیں زندگی کا مقصد ہے، یہ معاشیات میں سکھلایا جاتا ہے۔ اور جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ماہرین معاشیات اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ ایک منیچر ڈیمونسٹریشن ہے آف دا پرابلم جو کہ ساری امت کے سامنے ہے، کہ ہمارے اسلامی معاشیات بری طرح سے ناکام ہوئی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم لوگ یہ قرآن اور حدیث میں تجارت کے طریقے جو ہیں وہ سکھلائیں گے، اور دوسری طرف ہم سیموئلسن کی تعلیمات کو سکھلائیں گے، اور ان دونوں کو جوڑ کے انہوں نے اسلامی معاشیات بنانا چاہا، اور یہ نہیں پہچانا کہ جو مغربی معاشیات ہے اس کی ہر تعلیم اسلامی اصول کے منفی ہے، اور
ان دونوں میں ٹکراؤ ہے, ان دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے, اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا, اور یہی ہے اس کا مسئلہ. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کون سا ایسا ٹائم ہوگا؟ آپ تو اب اس وقت ایڈوائزری کونسل میں بیٹھ رہے ہیں, اسٹریٹجک لیول کونسل میں بیٹھتے ہیں, کب یہ ہمارے پاس وقت آئے گا کہ ہم اپنے نیٹو بک رائٹرز پروڈیوس کر سکیں گے, جو علم اور فن میں فرق کر سکیں, ہوا پرستی, نفس پرستی اور خدا پرستی میں فرق کر سکیں, وہ یہ جان سکیں کہ کون سا حملہ بے حیائی کے راستے سے ہو رہا ہے, کون سا حملہ نفس پرستی کے راستے سے ہو رہا ہے, کس جگہ سے آخرت بیزاری پھیلائی جا رہی ہے, کس جگہ سے جو ہے وہ اللہ سے توڑا جا رہا ہے رشتہ. تو وہ when do you think کہ کوئی ایسے نیٹو بک رائٹرز ہم پیدا کر سکیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو پرابلم اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ہم تمام سسٹم میں فیلئر کی طرف جا رہے ہیں نا. میں مدارس تو پھر بھی چلے افراد پیدا کر رہے ہیں, تو ہم یونیورسٹیز لیول پہ تو اس طرح کے انٹرنیشنل سائنٹسٹ نہیں پیدا کر پا رہے چیزیں, تو ہم نیٹو بک رائٹرز کب کر سکیں گے؟ ہم تو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن بھی امپورٹ کرتے ہیں, اکنامکس بھی امپورٹ کرتے ہیں, لا بھی امپورٹ کرتے ہیں, اور اب نوبت بائیجا رسید کے ہم معاشرت بھی امپورٹ کر رہے ہیں. اہل تبلیغ سے میں نے ایک بہت ہی قیمتی بات سیکھی, بہت ہی قیمتی. انہوں نے کہا کہ ہم ہر شخص اپنی طرف دیکھے, اور بجائے یہ پوچھنے کے کہ یہ کب پیدا ہوں گے, جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ خود بن جائیں. جو لکھنے والے ہیں وہ لکھنا شروع کریں, اور جو بھی جس چیز کے بارے میں فکر مند ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ سوال پوچھے کہ اس کا حل کب ہوگا, وہ کہے کہ میں اس کا حل کیسے بن سکتا ہوں. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا ہے. یہ ایسے ہی شاعرانہ بلاغت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک زندگی کی قیمت جو ہے وہ ساری دنیا ہے, بلکہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ساری دنیا کو بدل دے. تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ خود بن جائیں. یہ ہے جو انسان کے بس میں جو ہے وہ کرے, اور جو نہیں ہے وہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دے, اس کے بارے میں سوال بھی نہ پوچھے, کیونکہ وہ سوال پوچھنے سے نقصان ہوتا ہے, کہ یعنی ایک قسم کی مایوسی پھیلتی ہے. وہ جو چیز وہ انسان کے ہاتھ میں, ہر انسان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے, اور اس ہاتھ میں وہ ریولوشن, تو جو یہ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ریولوشنز ہیں اصل میں وہی ہیں بڑے ریولوشن کی کامیابی. ہم ایک اسلام کیسے پھیلا اس کے بارے میں کافی تحقیق ہے, تو پتہ چلتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ بزور شمشیر پھیلا کہ حکومت والوں نے کہا کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ چشتی اجمیری قسم کے لوگ تھے جو کہ لاکھوں کو مسلمان کر گئے. ایسا ہوا مگر یہ شاذ و نادر ہوا. جو اصل یہ ہوا کہ مسلمان گئے اور وہ ایک آدمی نے اپنے پڑوسی کو مسلمان کر لیا, تو اس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں رفتہ رفتہ ان کے اعمال کو دیکھ کے ایک انسان سے دوسرا دیکھ کے مسلمان ہو جاتا. تو یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کوشش کی, تو ان کو یہ سب مل کے ایک بہت بڑی کوشش بنی. تو اس لیے یہ پوچھنا کہ کیا کرنا چاہیے, اصل میں ہر انسان اپنے بس میں جو ہے, اور کیونکہ لاکھوں انسان ہیں اس لیے لاکھوں راستے ہیں, اس لیے اس کے بارے میں کوئی عمومی رہنمائی نہیں کی جا سکتی. آپ کی بات بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کی شمع ہے وہ جلاتے چلے جائیں. بالکل صحیح. تو جو اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے جب روشنی پھیلتی ہے تو اندھیرے کی ظلمتیں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہیں, اور روشنی کے نور سے چیزیں خود بخود چمکنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ سے اس لیے میں نے یہ سوال کیا کیونکہ آپ ایسی جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اس وقت وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ہم نے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہماری معین اور مددگار کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیول پہ جب کوئی سوچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی عبادتوں کا اجر جتنا بڑا ہوا ہے, ان کے خیالات, ان کی نیتوں کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوا ہے. اور ان کی نیتوں کا اثر جب کوئی اسٹریٹجک کمیٹی بیٹھ کے کوئی چیز سوچتی ہے تو اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے. وہ جماعت ہے جو پورے ملک کو کی ترجمان ہے, تو اس کے خیالات کا اثر تو پڑ رہا ہوتا ہے.
उनकी नियतों के असरात पड़ रहे होते हैं। और मारा अल मोमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाह हसनुन, अल्लाह जल्ले शानहू ने ये इस उम्मत के साथ खुसूसियत रखी है कि ये जिसको चाह लेते हैं अल्लाह भी उसको चाह लेते हैं, अल्लाह उसके असबाब भी मुयस्सर फरमा देते हैं। तो उस लेवल से एक विजन स्ट्रेटजी क्या है? डू यू थिंक एनी विजन स्ट्रेटजी इज अवेलेबल फ्रॉम टॉप? हाँ, इस मजमून के बारे में भी मैंने यानी इस मौजू के बारे में कई मज़ामीन लिखे हैं। दरअसल सिर्फ विजन काफ़ी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक्त, जिसकी वजह से बहुत से यानी देखें, एक होता है फील्ड कमांडर, वो पूरी आर्मी को और पूरे वॉर को देख रहा होता है, तो उसका जो विजन होता है वो जो एक सोल्जर है उसके विजन से बहुत फर्क होता है। सोल्जर जो है वो एक वॉर में है, एक जंग में है, एक बैटल में है, और उसको उस बैटल में जीतना है। मगर जनरल स्ट्रैटेजी के एतबार से पूरी जंग में हो सकता है कि आदमी जो है वो 20 बैटल्स हार जाए, मगर पूरी जंग में कामयाब हो जाए, क्योंकि जो क्रिटिकल बैटल्स हैं उसमें उसको फतह हो जाए। बल्कि फतह का तरीका ही यही होता है कि छोटी छोटी बैटल्स को हार दिया जाए, ताकि उस पर अपनी रिसोर्सेज नहीं वेस्ट हो, और जो क्रिटिकल बैटल्स हैं उनको जीतने की कोशिश की जाए। तो जो हाई लेवल स्ट्रैटेजी है वो यकीनन है और ज़रूरी भी है, मगर जैसे कि मैंने कहा कि हाई लेवल स्ट्रैटेजी में इस वक्त जो काम हो रहा है वो जावेद अकबर अंसारी साहब और अब्दुल वहाब सूरी कर रहे हैं कि मगरबी फ़लसफ़ा जो कि जड़ पे है उस सारे जहर के जो मगरबी तालीम में है, उसका उन्होंने अच्छी तरह से उसको, और उनके और भी स्टूडेंट्स हैं और भी लोग हैं, फ़लसफ़ा हैं जो इस पे मैदान में काम कर रहे हैं, उनको उसका उन्होंने एनालिसिस तज्जिया कर लिया है। मगर ये वो आइडियाज़ हैं जो सबके लिए सुनने के और समझने के लायक नहीं है, बल्कि नहीं समझना चाहिए, उसमें ज़ाया वक्त है, क्योंकि हर एक का करने का काम नहीं है। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। वो तो एक जाहिर सी बात है, एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चरल चेंज है जो उसके माहिरीन है वो उन्होंने करके दे देना है। बस मैं आखिरी सवाल की तरफ, वक्त हमारा महदूद है, जाहिर सी बात है आपसे तो हम अगर घंटों भी बैठे रहें तो आपके इल्म से हम फायदा उठाते रहेंगे। बस एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो ये कि आपने बैतुस्सलाम का नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, और बैतुस्सलाम ने जिस निज़ाम तालीम पे शुरू किया है, एक यकसा निज़ाम तालीम को लेके चले अच्छी बुनियादों के साथ, तो आप क्या समझ रहे हैं कि किस करिकुलम फ्रेमवर्क को हमें भी बाकी इस्लामिक स्कूल्स को पूरी दुनिया में फॉलो करना चाहिए? कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक स्कूल्स की एक चीज शुरू हो गई है जो एक कम से कम आपके पास एक स्ट्रक्चरल चीज आई है, तो जिसमें आप कुछ ना कुछ तजर्बात कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस करिकुलम को, हाल का अमर क्या है? हम इस वक्त हमने रन करना है ना स्कूल, मैं स्कूल शट डाउन नहीं कर सकता, आई हैव टू रन इट। तो मैं किस करिकुलम को फॉलो करूं और क्या चीजें इनबिल्ड करूं? आपने सवाल किया कि भाई मैं क्या कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई तरबिया का पीरियड रख दूं, या तरबिया की एनवायरनमेंट पे जाऊं, या मैं कहां पे इसको तरबिया को डालूं, या मैं असातिज़ा को मुरब्बी बना दूं। लेकिन उन सब के साथ मुझे किसी करिकुलम को फॉलो करना है, किसी फ्रेमवर्क के अंदर रहना है, क्योंकि माँ बाप और जो डिमांड है जो आ रहा है उसको बहरहाल कोई फ्रेमवर्क चाहिए, और क्योंकि हुकूमत इसकी खास फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही है, वो इसके अलावा किसी को मानती नहीं है तालीम, हुकूमत नहीं मानती तालीम, तो हम उसको क्या करेंगे? आप क्या समझते हैं, विच फ्रेमवर्क शुड वी फॉलो? 2-3 चाहे वो वक्ती तौर पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इमीडिएटली। और किरदार साजी जहाँ तक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में भी और बाहर भी इसकी कोशिश की है, और बहुत सारी कोशिशें हैं जिसमें से हमारे पास बहुत तजुर्बा है कि क्या चीज़ चलती है और क्या नहीं चलती है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कौन से सक्सेसफुल रहे तरीके। तो इन सब की थोड़ा सा तज्जिया करने के लिए विद इन इवन पाकिस्तान हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं,
اور ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. مثلاً ٹیلی ویژن جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے، اس کو بند کر دینے سے بہت فائدہ ہے، مگر خیر اور بھی ماڈلز ہیں جس میں یہ سوشل میڈیا کا جو زہر ہے اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہی ہے کہ ہم کردار سازی کیسے کرنا ہے، اس پہ ہمارے پاس یعنی ماضی میں بہت سارا مال ہے، مگر وہ ہم اٹھا کے یعنی جو سعدی اور شیرازی کی کتابیں ہیں وہ نصاب میں ڈال دیں تو اس سے کام نہیں بنے گا. ان سب کو ہمیں حالات حاضرہ کے مطابق کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے کام کردار سازی کا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریڈی میڈ سلوشنز نہیں ہے، ہاتھ پاؤں مارنا ہے. بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے کوشش اسی کو جوڑ کے اور مل جل کے اور مشورہ صلاح سے چلنا ہے کہ کیسے کردار سازی کی جائے. دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو اہل مغرب کا نظریہ ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اس کو توڑنا ہے بہت ضروری، کیونکہ اس سے ایک انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے کہ سارے علوم کے سارے قیمتی علوم مغرب والوں نے ایجاد کیے، یہی ان کا دعویٰ ہے. اس کو توڑنا ہے، اس کو دکھلانا ہے کہ ان کے علوم میں بہت سارے نقص ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوئے، اس سے دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. اور یہ کام اور یہ کہ اسلام نے جو کچھ دنیا کو دیا، یہ سید ابو الحسن علی ندوی نے اسلام کا عروج اور زوال اور اس کا دنیا کا اثر، یہ بنیادی کتاب ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے. مگر اب وہ پرانی ہو گئی ہے، اس کو یعنی اس پہ ہم نہیں بھروسہ کر سکے. 60 سال میں بہت کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد سے، تو وہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی اور آج کے حالات کی دیکھنے کی کہ انوائرمنٹل کرائسس کیسی چل رہی ہے اور اس پہ اسلام ہمیں کیسے رہنمائی کر سکتا ہے، ایسی جو کہ اہل مغرب کے پاس نہیں ہے ابھی بھی. تو اس طرح سے یعنی اسلام کی عظمت اور اسلام کے دین کی قیمت اور اس کے موجودہ حالات کے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک علم تھا جو اس زمانے میں کامیاب تھا اور اب اس کی کوئی ریلیونس نہیں رہی. آج کل یہی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے دنیاوی ضرورات میں کوئی کام نہیں دے سکتا ہے. تو وہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کسی نے کہا کہ ہاں ہم کو اس کو دکھلانا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملات میں بھی اسلام ہمیں وہ رہنمائی دیتا ہے جو اہل مغرب نہیں دے سکتے ہیں. اور مگر یہ کرنے کا کام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ہم اٹھا کے کہیں کہ اچھا بھائی سعدی کی کتاب لے آؤ تو اس میں حل ہے اس کا، بلکہ وہ کام جس طرح سے یعنی جدید علم الکلام کی ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اہل مغرب کے موجودہ جو دعوے ہیں ان کو توڑنا ہوگا، اور توڑ جو ہے وہ اب نکالنا ہوگا. اس کے پہلے سے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے، ہمیں خود میدان میں اتر کے اس کام کو کرنا ہوگا. تو یہ اچھا ویسے یہ اب ایڈوانس بات ہوگی اور ویژنری بات ہوگی. جو ہم کہہ رہا تھا کہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ اسلام ہمیں اپنی آئیڈینٹی، ہمارا مالک کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی قیمت، موت کے بعد کیا ہوگا، بہت سارے ایسے علوم دیتا ہے جو بہت قیمتی ہیں اور بہت ضروری ہیں. ہر انسان کو زندگی میں اس کی اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے رہنا کیسے چاہیے، مجھے اپنے معاملات کیسے چلانے چاہیے. اس میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے جو مغرب والے نہیں کرتے ہیں، اور جس حد تک وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی غلط اور گمراہ کن ہے اور انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہے. تو یہ چیزیں کہ اسلام کا جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اس کو لے کے آنا ہے اور اس کو دکھلانا ہے، اور ساتھ ساتھ مغربی تعلیم کو بھی پڑھانا ہے، مگر اس طرح سے نہیں کہ یہ وہ ایک کامل اور پرفیکٹ چیز ہے جو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ رہ کے کہ یہ ہمیں دنیا سے کہ بعض معاملات میں ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے، تو وہ یعنی اس کو اپنے مقام پر رکھ کے اس کو پڑھانا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت کی جا سکتی ہیں. یعنی اس میں کوئی جو اصل کام کرنے کا ہے وہ ذرا زیادہ لانگ رن کا ہے کہ ہمیں فزکس سکھلاتے وقت اپنا خالق ان کو اس کو آیات اللہ کے طور پہ پڑھائیں کہ یہ کیمسٹری ہے، دیکھو اس میں تبارک اللہ حسن الخالقین کی صفت معلوم ہو رہی ہے. یہ بنانے کا ہے، اس میں وقت لگے گا، مگر اس سے پہلے
सिंपल सी चीज़ें हैं कि जो इल्म है उसको अपनी जगह पे रख के पढ़ाया जाए, उसको बहुत ज़्यादा कीमती नहीं दिखलाया जाए, और जो हमारे कीमती उलूम है कि इंसान कौन है और उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा और उसके साथ यानी उसका जो इमोशनल मेकअप है, उसका स्पिरिचुअल मेकअप है, जिनके बारे में मगरिब बिल्कुल ही अंधा है, इसको आगे लेके आना है, उसको कीमती बनाकर दिखलाना है, और ये सारी चीज़ें आज हो सकती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे आ रहे थे और बहुत सारे सवालात जो है वो आज दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है कि क्या ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट हो सकेगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से अब ये चीज़ें खुद निकल के आ रही हैं कि हमारे लिए करने का काम यह है कि हम बहैसियत मुरब्बी, एक उस्ताद जो है वो कम से कम जो भी कुछ पढ़ा रहा है और जो भी कोई इदारा चला रहा है, वो ये कोशिश करे कि अपने तलबा के अंदर जो हमारी आउटपुट है, जो हमारा जो तलबा निकल रहे हैं, वो अल्लाह और दीन की अजमत अपने दिल में लेके निकल रहे हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की अजमत हो उनके दिल में, और उनके दिल में हम उनके जहनों में, दिलों में शनाख्त, उनकी हकीकी शनाख्त, बंदगी की शनाख्त और जो मकसदियत है और जो इंसान की अल्लाह की यहाँ कीमत है खिलाफत की, वो और इसी तरीके से नाफियत उनके अंदर ये पैदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ये इंसान फिर निकल कर जो है वो हमारे लिए सदका जारिया होंगे ये तलबा। तो हर पढ़ाने वाला अगर इसको सामने रखे और इन मकासिद को सामने रख के पढ़ा रहा होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने हमको नताइज का मुकल्लफ नहीं बनाया है, कोशिश और मेहनत का मुकल्लफ बनाया है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे तो जितना भी वक्त होता वो कम ही होता यकीनन, क्योंकि आपके पास एक वसी तजर्बा है माशाल्लाह। उम्मीद है हमारे सामीन नाज़रीन को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा, ख़ास तौर पे वो जो इदारे चला रहे हैं, जो असातिज़ा हैं, कि आज वो इन चीज़ों को सामने रखें कि इन बच्चे के अंदर अगर हमने ये चीज़ें पैदा कर दी, फिर ये जहाँ जाके भी दीन का काम करेगा, ये हमारा काम कर रहा होगा। ये तलबा जब हमारे इदारे से निकलेंगे तो ये हमारे लिए आखिरत का सदका जारिया है। तो हम इसकी कोशिश करें उनको एक अच्छा इंसान, उनकी शनाख्त, बंदगी, मकसदियत, नाफियत ये पैदा कर दें, इंशाअल्लाह अपने असातिज़ा की तरबियत कर दें और अपने असातिज़ा को एक अच्छा मुरब्बी बना दें। तो जज़ाकल्लाह। आइंदा सेशन जो है वो इसी तरह हमने फिर मुफ्ती अफनान साहब के साथ रखा हुआ है और माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड किस्म की उनकी भी बहुत न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो आप उनको सुनना ना भूलिएगा, उनसे मिलना ना भूलिएगा। मुफ्ती अफनान साहब खास तौर पे कानून के शोबे के माहिर हैं, मुआशियात में भी हैं और इस वक्त जो है वो जामिअतुर रशीद के असातिज़ा की फैकल्टी में हैं। तो इंशाअल्लाह अगली जुमे को जो है मुफ्ती अफनान साहब से मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह आप सबसे अगली जुमे को मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह जल्ले शानो इस ज़माने में आप सब के ईमान की, आमाल की, अखलाक की, जानों की, सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की हिफाजत फरमाए, सारे इंसानों की हिफाजत फरमाए और इस वबा से जो है वो सब की हिफाजत फरमाए। और जो हम तालीमी मैदान में कोशिशें, मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह जल्ले शानहू इन कोशिशों, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें इखलास नसीब फरमाए और इन कोशिशों, मेहनतों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।